بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست باوجہ بلند ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنزینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن و ضائل میں چند ایک باتیں، اس کے تھوڑے سے فضائل آپ کی گوش گزار کرنے ہیں، اس تمنا اس آرزو کے ساتھ کہ خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق عمل ہمارے لیے آسان فرمائے۔ میرے واجب القدر، خالق کائنات نے اس آیا مقدسہ میں متقین کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ متقین پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے واجب القدر، ینفقون، اس کی تھوڑی سی وضاحت، جیسا کہ کل میں نے وعدہ کیا تھا، ینفقون نفقن سے بنا ہے، اس کا مصدر نفقن ہے جس کا معنی ہوتا ہے بکھیرنا، علیحدہ علیحدہ یا الگ الگ کرنا۔ منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کا دل جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہوتے بلکہ الگ الگ ہوتے ہیں، کہ زبان پر کسی کا نام، دل میں کسی کا نام، اسی لیے اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو نفقن یعنی خرچے کو بھی نفقہ کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہماری جیب میں 50 روپے تھے، ہم بازار گئے، وہ 50 روپے 5 کر کے یا 10 کر کے پورے بازار میں بکھر گئے۔ 5 روپے کپڑے والے کو دے دیے، 5 روپے سبزی والے کو دے دیے، تو اس خرچ کو نفقن کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا خالق کائنات نے فرمایا ینفقون، کہ وہ بکھیرتے ہیں، یعنی اپنے اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا، اس رزق میں سے کچھ نہ کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنے اس خرچے میں سے کچھ نہ کچھ الگ کرتے ہیں۔ کس نام کے لیے؟ اپنے خالق کے نام کے لیے۔ تو میرے واجب القدر، یہ قدرتی بات ہے کہ خرچ کرنے سے چیز گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے، وہ اگر اپنا علم خرچ نہیں کرے گا تو جتنا بھی پڑھا لکھا ہوگا ایک نہ ایک دن اس علم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، بھول جائے گا۔ قرآن پاک کے حافظ ہمارے سامنے ہیں، حافظ قرآن جو ہے وہ اگر کچھ عرصہ قرآن پاک نہ پڑھے، اگرچہ وہ قرآن پاک کا حافظ ہے، حافظ ہونے کے باوجود وہ قرآن پاک آہستہ آہستہ بھولنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کنویں کی مثال ہمارے سامنے ہے، کنویں سے پانی نکالتے جاؤ، تازہ پانی آتا جائے گا۔ چند عرصہ کنویں سے پانی نکالنا بند کر دو تو وہ پانی جو ہے وہ گدلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، وہ استعمال کے یا پینے کے قابل نہیں رہے گا، جس سے پتہ چلا کہ چیز کو خرچ کرنے سے، نکالتے رہنے سے چیز گھٹتی نہیں بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے نکالنا، یہ اس مثال کی طرح ہے۔
اگر اپنا مال پاک رکھنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اس میں ہمیشہ برکت رہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکالتے رہا کرو۔ دوسری مثال یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز دی جائے نا، تو اس میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جانور جو ہیں، ان کی مثال آپ کو دوں گا۔ یہ کتیا جو ہے، اس کے پستان میں دودھ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو اس کے بچوں کے کام آ جائے، اس سے زیادہ دودھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اس طرح کے دوسرے جانور جو ہیں، لیکن بھینس اور گائے کے پستان میں دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، جس سے پتہ چلا کہ بھینس اور گائے کے اس دودھ میں اس کے بچے کے علاوہ دوسروں کا بھی حق موجود ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو مال دولت اس کی ضرورت سے زیادہ دی گئی ہے، تو پتہ چلتا رہے کہ اس میں صرف اس کا حق نہیں بلکہ غریب، یتیم، مساکین کا بھی حق ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہم بھینس اور گائے کا دودھ اس کے بچے کو بھی استعمال کرواتے ہیں، خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی پیتے ہیں، اسی طرح سے اگر تیرا مال تیری ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر اس مال میں سے حق یہی ہے کہ اس مال سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں غریب، یتیم، مساکین جو حقدار ہیں ان کا حق ان کو دیتا رہے۔ اسی وجہ سے تجھے ضرورت سے زیادہ مال دیا گیا۔ تیسری مثال میں یہ دوں گا کہ مال جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ بظاہر مال انسان جب خرچ کرتا ہے، بظاہر دیکھنے میں اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے، لیکن در حقیقت اس خرچ کیے ہوئے جو حلال مال جو ہے، حلال رزق میں سے نکالا ہوا مال جو ہے، اگر وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے، بظاہراً جیب خالی ہو جاتی ہے، لیکن وہ چند سکے جو ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے وہ دیتا ہے، اس میں اس کے سبب دوسرے مال میں برکت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، دو کسان ہیں، کیونکہ آپ بھی کسان ہیں، کسانوں کی مثال دوں گا تو آپ سمجھیں گے اور زیادہ سوہنے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ دو کسان ہیں، دونوں کے پاس ایک ایک بوری گندم کی ہے۔ ایک کسان نے سمجھداری یہ کی کہ اس نے اپنی بوری بچا لی، اس نے اس کو عقل مندی سمجھا کہ یہ بوری جو ہے یہ میرے بچے بھی کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا، اس نے وہ بوری بچا لی۔ لیکن دوسرا سمجھدار اس نے عقل مندی یہ کی کہ وہ پوری کی بوری جو ہے وہ زمین کے حوالے کر دی، جیسے ہم بکھیر دیتے ہیں اپنی زمینوں میں، اس نے زمین کے حوالے کر دی۔ اب بظاہراً دیکھنے میں اس نے اپنی بوری بچا لی، اس نے بوری خالی کر لی، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی ایک بوری جو ہے وہ چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی۔ لیکن جس نے زمین کے حوالے کر دی، جس نے کسی کے حوالے کر دی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی ایک بوری تھی جو خالی ہوئی تھی، لیکن اس کی سبب، اس کی برکت سے اس کی کئی بوریاں بھر جائیں گی۔ ایسے ہی مال جو ہے اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے، جو کسی کے سپرد کر دیتا ہے، بظاہر اس کی جیب خالی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے خالق کائنات اس کے دوسرے مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اس کے دوسرے مال میں برکت بھی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا مال نکالتے رہا کریں، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اللہ والوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکالتے رہتے ہیں۔ میرے واجب القدر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مالدار جو غنی ہے، ہر بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ رزق ہے، ہر بندے کے لیے۔ لہٰذا مالدار جو غنی ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالے، مال میں سے حصہ نکالے، لیکن علماء جو ہیں وہ اپنے علم میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ ان کے علم کی زکوٰۃ کیا ہوگی کہ وہ دوسروں کو شرعی مسائل بتائیں، اپنے اس علم کو بچا کے نہ رکھیں، دوسروں کو مسائل بتائیں، دوسروں کو اللہ کا کلام سمجھائیں، دوسروں کو احادیث مبارکہ سکھائیں۔
یہ علماء کے اس علم کی زکوٰۃ ہے، اور اللہ کے ولیوں کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے زکوٰۃ نکالیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر اپنا نام نقش کر دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں، کہ وہ دوسروں کے دل پر بھی اللہ کا نام، اللہ کا ذکر جو ہے وہ نقش کر دیں۔ مثال کے طور پر یہ قلب جو ہے، میری محبوب کی حدیث مبارکہ ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں پورے روئے زمین میں، پوری کائنات میں نہیں بس سکتا۔ یہ حدیث مبارکہ بہت پیاری لگتی ہے مجھے۔ میرے خالق نے فرمایا کہ میں پوری کائنات میں نہیں بستا، نہ بس سکتا ہوں، لیکن ایک مومن کے دل میں بس جاتا ہوں۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک مومن کے دل میں اس کا گھر ہے، اس کے رہنے کا، اس کا ٹھکانہ جو ہے ایک مومن کے دل میں وہ بس جاتا ہے۔ تو میرے واجب القدر ذرا غور تو کیجیے، یار کا گھر جو ہے اس کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، اس کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ ایک ہمارا یار ہے، ہم سے بچھڑا ہوا، ہم سے دور ہے، کافی عرصہ ہو گیا، کافی سال گزر گئے، یکدم اچانک پتہ چلے کہ وہ آ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے دوست نے آ کے بیٹھنا ہے، ہمارے دلبر نے آ کے بیٹھنا ہے، ہمارے محبوب نے یہاں آ کے بیٹھنا ہے، جہاں اس نے بیٹھنا ہے اس جگہ کو ہم صاف کرتے ہیں، وہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تو میرے واجب القدر اس گھر میں ٹھکانہ خالق کا ہے، تو جس گھر میں ٹھکانہ خالق کا ہو تو وہ مخلوق کی گندگی سے پاک ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے دنیا کی جو یہ محبت ہے اس کو دل سے نکالیں گے۔ بادشاہ اسی گھر میں جاتا ہے جو صاف ستھرا ہوتا ہے، اسی گھر میں، بادشاہ کبھی گندے گھر میں نہیں جاتا۔ پھر دوسری مثال، دوسرے میں ایک نکتہ یہ بھی عرض کر دوں، آج ہر بندہ اس چیز سے پریشان ہے کہ میں زکوٰۃ بھی نکالتا ہوں، ہر سال میں زکوٰۃ نکالتا ہوں اپنے مال سے، یہ اعتراضات ہوتے ہیں، یہ سوالات آتے ہیں، میں زکوٰۃ نکالتا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ان کو یہ جواب ہے، ان کے لیے یہ میں عرض کروں کہ مال، خالق کائنات نے فرمایا تیرا مال جو پاک ہے، ایک بندے کا کارخانہ ہے شراب کا، اب شراب خانے سے، جوا خانے سے کمایا ہوا مال جو ہے اس میں سے 1000 مرتبہ وہ زکوٰۃ دیتا رہے، برکت نہیں آئے، سارے کا سارا مال خرچ کر دے، بظاہر اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کا سبب جو ہے، کمائی کا سبب جو ہے وہ حرام ہے، تو اس کے مال میں برکت کہاں سے آئے گی؟ خالق کائنات نے فرمایا جو میری راہ میں تو نے مال دینا ہے وہ ہر طرح سے پاک ہو، وہ حرام سے پاک ہو، وہ شک و شبہات سے پاک ہو، تو پھر اس پاک مال سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس مال میں برکت ہوگی۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا، تفسیر و روح البیان والوں نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کو وحی الہی ہوئی کہ فلاں نام کا بندہ جو ہے، فلاں بستی میں رہنے والا بندہ، اس کی آدھی زندگی جو ہے وہ امیر رہے گا، یعنی غنی رہے گا، اور آدھی زندگی جو ہے وہ فقیری میں گزرے گی۔ یہ مثال جو ہے اگر ہم پلے باندھ لینا تو بہت کام آئے گی ساری زندگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے اس پیغمبر کو کہ آپ جا کے ان سے پوچھ لیجئے کہ اپنی ان دونوں زندگیوں میں، ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت کو پسند کرے گا، یعنی اگر وہ چاہتے ہیں، اگر ان کی خواہش ہے کہ وہ غنی والی زندگی، امیری والی زندگی پہلے گزارے، غریبی والی زندگی بعد میں گزاریں، جیسے ان کی مرضی ہے ہم وہی زندگی اس کو عطا کر دیں گے۔ تو پیغمبر نے جا کے جب پوچھا، اللہ کے پیغمبر نے جب جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں امیری والی زندگی جو ہے اس کو زیادہ پسند کروں، کہ مجھے پہلے امیری والی زندگی جو ہے، آدھی زندگی جو میرا حصہ ہے امیری والا، وہ مجھے عطا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر نے دعا کی، خالق کائنات نے اس کو دولت مند بنا دیا۔ اب آدھی زندگی اس نے
امیری میں گزارنی تھی، آدھی زندگی اس نے غریبی فقیری میں گزارنی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے رب کے ساتھ سودا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خالق و مالک کے ساتھ سودا کرنا شروع کر دیا کہ جتنا مال وہ اپنی ذات پہ، اپنی بیوی بچوں پہ وہ خرچ کرتا، اس سے دگنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ جب اس کی آدھی زندگی گزری، آدھی زندگی گزر گئی، اب اس کی فقیری کی زندگی آگے شروع ہونی تھی، تو اللہ کے اس پیغمبر نے اپنے خالق سے پوچھا، مولا تیری کرنی تو ہی جانتا ہے، تو پروردگار ہے، تو نے خود ہی فرمایا تھا کہ آدھی زندگی اس کی امیری میں، آدھی زندگی اس کی فقیری میں گزرے گی، لیکن یہ فقیر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو سنو میرے خالق نے کیا فرمایا۔ میرے خالق نے فرمایا تھا یہ غریب ہی، آدھی زندگی اس کی فقیری میں گزرنی تھی، لیکن یہ میرے ساتھ ہی سودا کرنا شروع کر دیا۔ یہ جتنا مال اپنی ذات میں خرچ کرتا ہے، اتنا مال، اس سے دگنا مال جو ہے وہ میری راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ اب جو میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، جس کا سودا میرے ساتھ ہو، میں اس کو فقیر کہاں بناؤں گا؟ فقیر کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو میرے واجب القدر، سودا اگر کرنا ہے نا، کاروبار اگر کرنا ہے، تو اپنے خالق کے ساتھ کاروبار کیجیے۔ یہ ایسا کھرا سودا ہے کہ جس میں آپ کو گھاٹا جو ہے اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، خالق کائنات قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔